کوئی بھی اہل سنت کا شخص کسی صحابی کو اگر بے ایمان کے یا معاذ اللہ جہنمی کے یا ان کو گمراہ کہے، اس کا اہل سنت سے تعلق نہیں۔ تو مرزا جہلمی صاحب برملا ایک حدیث ہے 28/12 بخاری شریف کی، اس کی تشریح کے اندر وہ حدیث یہ ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور عمار انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد مرزا جہلمی صاحب کی آپ کوئی بھی ویڈیو اٹھا لیں، وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ وہ گروہ جو جہنم کی طرف بلانے والا وہ سیدنا امیر معاویہ کا تھا۔ اب چونکہ اسپیسیفکلی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو یہاں پر میں صرف جنگ صفین کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتا ہوں، باقی تو پھر ٹائم زیادہ لگے گا۔ اس کے بعد اپنے آخری پوائنٹ کی طرف آؤں گا اور یہ چیپٹر کلوز کریں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے دوران جب خندق کھودی جا رہی تھی بیس رکھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں غزوہ خندق کا موقع تھا، ہو سکتا ہے وہ موقع بھی ہو اور عین ممکن ہے کہ مسجد نبوی کا جو ذکر ہے اس کی وجہ سے اس کے لیے کوئی بیس بنائی جا رہی ہو۔ دیکھا کہ باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، بڑے بڑے پتھر، اور عمار بن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے میں، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ اس وقت ان کی عمر آلموسٹ آپ سمجھ لیں 50 سال سے زیادہ تھی، کیونکہ 93 ایئرس کی ایج میں حضرت علی کے دور میں 37 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت وہ 60 پلس تھے۔ تو مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے دوران باقی صاحب ایک ایک پتھر لا رہے ہیں، عمار بن یاسر 2 لے کے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اتنا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے چہرے سے اور داڑھی سے مٹی کو جھاڑا، ٹھیک ہے، اور کہا وہی عمار ابن سمیہ، عمار ہائے افسوس، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، افسوس اسے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت اسے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب یہ ایک حدیث پورے کے پورے وہابی فرقے کو، خواہ وہ دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو یا ایون اب تو بریلوی بھی وہابی ہو چکے ہیں ناسبیت کی وجہ سے، پورے کے پورے فرقے کو ان کے ختم کر دیتی ہے جو ناسبیت کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت، جہنمی نہیں کہا، ہم جہنمی لفظ نہیں، یعنی وہ عمل ایسا ہے خلیفہ راشد کی مخالفت کرنا کہ وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے گناہوں سے درگزر فرما سکتا ہے۔ ہم اتنی بات کریں گے جتنی اللہ کے نبی نے کی ہے، اور جو ہمیں یہ بات نہیں کرنے دے گا ہم اس کے پھر خطرے چیک کریں گے۔ لو صاحب ہاں ظاہر ہے، بالکل مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کی بات آگے نہیں کرنی۔ ہاں جس طرح یہاں پہ خطرے چیک کیے گئے، کئی ہندو نکلے اور وہ کینٹ کی مسجدوں میں امامت کرواتے رہے کئی سال تک۔ انہوں نے میرا کلپ کاٹا، یہ کہتا ہے ہمارے بزرگوں کے خطرے چیک کرتا ہے، یہ وہ میں نے اس میں چیک کی تھے، تو بات تو صحیح ہے، ہو سکتا ہے ہندو ہوں، اوپر سے اسلام کا لبادہ انہوں نے اڑا ہوا ہے جو کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی بات آگے نہ کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اب انہوں نے اس حدیث سے بھاگنے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا؟ انہوں نے کہا جی المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے، اس میں تو الفاظ ہیں کہ خوارج سے متعلق یہ حدیث ہے، تو حاکم میں جو خوارج کے الفاظ ہیں وہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے، وہاں خوارج پھر جنگ صفین والوں کو کہا گیا ہے۔ ہاں ذہن میں رکھیے گا، جو مسلم شریف میں حدیث ہے، جو امام وقت کی بیعت سے خارج ہوا وہ جاہلیت کی موت مرا، وہاں پہ خارجی وہ جنگ صفین والوں کو کہہ رہے تھے، کیونکہ اسی چیپٹر کے اندر جس میں بخاری کی 2812 کو حاکم میں کہا گیا خوارج سے متعلق حدیث، اسی چیپٹر میں 10 حدیثیں آگے جا کے وہ پتہ بھی چل گیا وہ خارجی کون تھے جنہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ وہ حدیث لے آیا جو مسند احمد میں موجود ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر جب شہید ہوئے تو حضرت عمر بن عاص جو ہے وہ گھبرائے ہوئے آئے اور کہا کہ معاویہ حضرت عمار شہید ہو گئے ہیں اور رسول اللہ نے فرمایا تھا ان کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو حضرت معاویہ غصے میں آیا اور کہا کہ تو اپنے پیشاب میں پھسل رہا ہے، یعنی خود لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہے ہم نے کہاں سے قتل کیا ہے، اس کو تو علی نے قتل کیا ہے، نہ علی ساتھ لے کے آتا اور نہ عمار قتل ہوتا۔ استغفر اللہ، اینج جا کے کان پکڑا۔ ماموں کو بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ان کو خوارج نے مارا ہے، انہوں نے الٹا حضرت علی پہ الزام لگا دیا اور الزام یہ لگایا کہ نہ حضرت علی ساتھ لے کے آتے نہ ہی شہید ہوتا۔ باقی روایتوں میں پھر آتا ہے حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی نا تو حضرت علی نے کہا کہ پھر کیا نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ وہ غزوہ احد میں ساتھ لے کے آتے اور نہ حمزہ شہید ہوتے۔ مولا علی نے بھی پھکی دی تھی، یہ باطل تعویر ہوئی، لہٰذا وہ خارجی والی جو بات ہے وہ انہی کو خارجی کہا گیا، لغت میں تو تھے نا امام وقت سے تو وہ نکل چکے تھے نا، زیادہ 2812 تھے وہ حاکم میں گئے نا اور خارجیوں میں ڈالنے کی کوشش کی تو پھنس جاؤ گے۔ دوسری بات حضرت معاویہ خود مان رہے ہیں اور جو قاتل ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے، قاتل کوئی گمشدہ بندہ نہیں ہے، صلح حدیبیہ کا صحابی ہے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو اسے بھی رضی اللہ عنہ ہی کہتا ہوں،
مسند احمد میں چیپٹر ہے ابو الغادیہ کا پورا, اس میں حدیثیں یہی ہیں کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا, اور وہ روتے رہتے تھے ہر وقت. اور یہ ان کی طرف سے صفائی دے رہے کہ ابو الغادیہ آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے 1400 سال بعد تحقیق کی ہے کہ آپ نہیں ہے, خارجیوں نے قتل کیا. لو سامو ان 200 صحابہ کا گستاخ کون ہے جو صحابہ کو جاہل سمجھتا ہے؟ یہ ابو الغادیہ کو جاہل سمجھتے ہیں. تو واضح احادیث موجود ہے, وہ مان رہا ہے کہ میں نے یہ مسئلہ خراب کیا ہے, مجھ سے یہ شہادت ہوئی ہے, والعیاذ باللہ تعالی. کیونکہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور اس کا مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا, شیخ زبیر صاحب نے دھکے سے اسے ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی, میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا شیخ صاحب یہ تو ثابت نہیں ہوئی. کہتے ہیں 3 دن میرا پسینہ چھٹا رہا ہے اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے. میں نے کہا کہ نہیں ہوئی ہے یہ. کہتے ہیں سننی ہونا علی بھائی کیا کروں, مجبوری ہے. میں نے کہا مجبوری والی کون سی بات ہے بھائی, آپ دعائے خیر کریں. جس طرح باقی لوگوں نے باطل تعویل کرنے کی کوشش کی. ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ ابو الغادیہ کو صلح حدیبیہ والی فضیلت کفایت کر جائے گی. تو شیخ ناصر الدین البانی محدث اعظم سعودیہ, وہابیوں کے اس دور کے امام بخاری, انہوں نے کہا یہ بڑی مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں, کیونکہ جب حکم خاص آ جاتا ہے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے. ابو الغادیہ کے لیے حکم خاص آ گیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں, اسے صلح حدیبیہ کی فضیلت کفایت نہیں کرے گی. جو مسلم شریف میں آیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بیعت رضوان کی صلح حدیبیہ کے موقع پر, ان کو آگ نہیں چھوئے گی. دیکھو البانی صاحب کتنے تک گین ہے, لیکن وہ عربی میں لکھا تھا, ان کو تکلیف کوئی نہیں تھی. اور میں نے ڈکلیئر کیا کہ البانی کو بھی عنقریب یہ رافضی کہیں گے, ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائی ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں, صحابی بھی کہتے ہیں, یہ کہنا کہ نازیبا زبان اپنی آخرت کی فکر کریں, یہ نازیبا زبان نہیں ہے, یہ نبی الاسلام کی احادیث ہیں جن کو آپ نازیبا زبان کہہ رہے ہو. یہ نہ ہو کہ ایک بندے کو بچاتے بچاتے اپنا بیڑا غرق کروا لو. پہلے امت کا تو بیڑا غرق ہوا ہے اس ساری ڈرٹی پالیٹکس کا, تو اپنا بیڑا غرق نہ آپ کروا لو. اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد پھر وہ کراچی کے جو مفتی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پھر انجینئر صاحب حضرت معاویہ کی حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ بالکل میں تو کرتا ہوں, میں نے تو کئی ان کی حدیث بیان کی اور کئی معاملات میں ان کی تعریف کی. مسلم شریف کی حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت معاویہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں جایا کرتے تھے, انہوں نے مسجد کے ساتھ اپنا ایک کمرہ بنوایا ہوا تھا سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے, اسی کمرے میں وہ نماز ادا کرتے تھے جماعت کے ساتھ, آواز آ رہی ہوتی تھی. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک کیا ہے, کیونکہ ہمارے دوسرے خلیفہ بھی شہید ہوئے, تیسرے خلیفہ بھی شہید ہوئے, چوتھے خلیفہ بھی شہید ہوئے, سیکورٹی میجرز لینے چاہیے. یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے حضرت معاویہ کی تعریف بیان کی, اور کئی ایک احادیث میں نے بیان کی, وہ اپنی جگہ. کہتے ہیں جی یہ ان کو فاسق مانتا ہے, پھر ان سے حدیثیں کو لیتا ہے. بھائی میں نے ان کو فاسق نہیں کہا. عمار ابن یاسر سے پوچھا گیا جنگ صفین والوں کے بارے میں, تو انہوں نے فرمایا کہ اہل شام کو یہ نہ کہو یہ کافر ہو گئے ہیں, یہ کہو کہ یہ فاسق اور ظالم ہے. فسق تو ہے, گناہ کبیرہ تو ہے. یہ تو ان کے مفتی عبدالعزیز دہلوی نے بھی لکھا ہے, تحفہ اثنا عشریہ جو کتاب لکھی تھی شاہ ولی اللہ کے بیٹے نے, اس نے بھی لکھا ہے کہ فسق تو ہے امام وقت کے خلاف کھڑا ہونا حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں کہ فاسق ہے, ظالم ہے, ظالم کا لفظ موجود ہے, لیکن کافر نہ کہو. بالکل ہمارا یہی عقیدہ ہے الحمدللہ کہ ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے, ان پہ لعنت نہیں بھیجیں گے. رہا ان کی حدیثیں کیا ریجیکٹ ہوں گی ایکسیپٹ ہوں گی؟ نہیں, حدیثیں ایکسیپٹ ہی ہوں گی. کیوں؟ الصحابۃ کلہم عدول, جو اکثر یہ آپ نے سنا ہے, یہ ایک جملہ ہے نا, یہ آیت ہے نا, حدیث ہے, ایک سلوگن کے طور پہ بولا جاتا ہے. اس کے تحت یعنی حدیث بیان کرنے میں صحابہ کرام کی عدالت ثابت ہے. حدیث تو بسر بن ابی ارطا کی بھی لی گئی ہے, جس کے بارے میں ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا نبی الاسلام کے سامنے, کوئی خیر کی ایک رتی اس بندے میں موجود نہیں ہے. یہ وہی شخص تھا جس نے علی نام کے بچے بھی قتل کروا دیے حضرت معاویہ کے دور کے اندر, بسر بن ابی ارطا. ہم اسے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. مسند احمد میں اس کی حدیث موجود ہے. امام حاکم جو شیعان علی میں سے ہیں, یہ رافضیت کی بات نہیں ہو رہی, اہل سنت کے امام ہے امام حاکم, انہوں نے بھی بسر بن ابی ارطا کی حدیث لی ہوئی ہے حاکم کے اندر, جو میں اپنی دعاؤں میں دعا پڑھتا ہوں, اس کے راوی ہی بسر بن ابی ارطا ہے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. یہ دعا کے راوی بسر بن ابی ارطا ہے, ان کی بھی حدیث لی گئی ہے. حضرت معاویہ تو پھر بھی مسلمانوں کے بادشاہ رہے ہیں, تو حدیث ہر صحابی کی لی جائے گی, چاہے اس سے فسق ہوا ہو, گناہ کبیرہ ہوا ہو, حدیث میں وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے آج کے دور میں بھی آپ کسی گئے گزرے مسلمان کو بھی کہیں نا نعوذ باللہ کہ یہ 1 کروڑ روپیہ لے لو اور رسول اللہ کو گالی دو, نہیں مانے گا. کئی بے نمازی ہیں, پوری زندگی نماز نہیں پڑھی اور فخر سے کہیں گے کہ ہم نے کبھی شراب نہیں پی, کبھی خنزیر کا گوشت نہیں کھایا, پوری زندگی یورپ میں گزاری ہے. ان کے نزدیک خنزیر کا گوشت کھانا اور شراب پینا یہ نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے.
کیونکہ ایک دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے نا. اسی طریقے سے صحابہ کرام سب سے بڑا گناہ اگر کسی کو سمجھتے تھے نا شرک کے بعد, تو وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے اوپر جھوٹی حدیث بیان کرنا. اس لیے ان سے بڑے بڑے جرم ہوئے, لیکن یہ جرم کسی صحابی نے نہیں کیا, اور یہ اللہ کی غیبی تائید تھی, کیونکہ دین صحابہ کرام کے ذریعے محفوظ ہوا ہے, اہل بیت کے ذریعے محفوظ ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہے دین کو. ہمارے نزدیک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے بندے نہیں تھے, صحابہ اور اہل بیت بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دین ان کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے. لیکن جب کوئی صحابی خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہوگا, پھر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, سیدھی سی بات ہے, ہماری مجبوری ہے یہ. بے ایمان ہو جائیں خلفاء راشدین کو چھوڑ کے, بیک وقت دونوں پارٹیاں درست نہیں ہو سکتی, یہ بات ہی غلط ہے. وہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب حافظہ اللہ کہتے ہیں, میں اس زمانے میں ہوتا تو صلح کرواتا. واہ, صلح کیوں کراتا؟ قرآن کی آیت ہے جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس سے قتال کرو. تم لوگوں کو سورہ حجرات بھی میں نے پڑھانی ہے, آدھی آیت پڑھتا ہے, قتال کرو اس سے جہاں تک کہ توبہ پر مادہ ہو. صلح تو کرانی سی, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, پھر تو حضرت عثمان کی بھی مخالفین سے صلح کروا دیتا, حضرت ابوبکر کے بھی مخالفین سے صلح کروا دیتا. گالی ختم, صلح کروانی ہے. سارا فتنہ وہابیاں نے کھڑا کیتا ہوا ہے, صلح کرانی تسی. انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی اتوار کو ان کی باری آ جائے گی. ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کی اور ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کی. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں گلے پھاڑنے والا کہتا ہے تم لوگوں نے گالیاں دینی شروع کی, تو میں نے جواب دیا تھا اگر حافظہ اللہ کہنے سے تم قرآن بخاری مسلم کو مانتے ہو تو میں 1 کروڑ دفعہ حافظہ اللہ تعالیٰ کہوں گا. ہاں, میں بنو امیہ کا کچا چٹا کھولتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ کے, تو ہمیں بھی حافظہ اللہ میں کہہ لوں گا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بنو امیہ کہ جو یہ خدمت گزار ہے اپنے آپ کو حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے چھپاتے ہیں. کتنا ظلم ہے یار. وہ اسلام کے مجاہدین تھے, ان کے پیچھے ان لوگوں کو چھپاتے ہو جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیے, اور کربلا کی وجہ سے آج امت 2 ٹکڑے ہو چکی ہوئی ہے. اس کے پیچھے بنو امیہ ہے, اور عمر بن عبدالعزیز وہ ہے جس نے بنو امیہ کا گن صاف کیا, اسلام کے پہلے مجدد بنے. پہلے مجدد وہ کیوں ہے؟ انہوں نے گن صاف کیا. بس ان سے یہ پوچھ لیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا ایسا کارنامہ کیا ہے بنو امیہ کا گن صاف کیا. تو صحابہ کرام کی حدیث لی جائے گی, کیونکہ نبی علیہ السلام نے انہیں یہ چیز سمجھا دی تھی کہ اگر میری طرف جھوٹ منسوب کیا, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اسی لیے صحابہ کرام سے بڑا بڑا گناہ بھی ہو گیا بشری تقاضے کے تحت, لیکن یہ گناہ کسی نے نہیں کیا کہ رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہو, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ شفاعت ہی نبی علیہ السلام نے کرنی ہے. اگر قیامت کے دن کوئی جھوٹی حدیث نکل آئی تو پھر نبی علیہ السلام کے سامنا ہم کیسے کریں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مخالفت کے باوجود حضرت علی کے خلاف کبھی کوئی حدیث بیان نہیں کی, نہ اپنی شان میں کوئی حدیث گھاٹ کے بیان کی کہ میری یہ شان میری یہ شان نہیں. انہیں پتا تھا کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا, اس لیے حضرت معاویہ کی حدیثیں بھی لی جائیں گی. اور اس پر تو رہا یہ کہ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث لی ہے 4129. اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے پتا کیا امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے, وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے, حدیث رسول بیان کرنے میں ان کے اوپر کوئی تہمت نہیں ہے کہ کبھی حدیث کے معاملے میں انہوں نے جھوٹ بولا ہو. یعنی ویسے انہوں نے بہت سارے کام ایسے کیے لیکن حدیث کے معاملے میں کوئی تہمت نہیں ہے. یہ کیوں انہیں کہنا پڑا؟ یہ حضرت ابوبکر کی حدیث بیان کرتے ہوئے تو کبھی امام داؤد نہیں کہتے کہ حضرت ابوبکر پر حدیث بیان کرنے میں کوئی تہمت نہیں ہے, کیونکہ جدھر مسئلہ خراب تھا. یہ 4129 ہے, اور اس کے 2 حدیثوں بعد وہ حدیث آ گئی ہے حضرت حسن کی شہادت والی 4131. انہیں پتا تھا 2 حدیثوں بعد میں بتانے لگا ہوں کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا میں پہلے ہی دس دوں کہ حضرت معاویہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے تھے, اگر باقی معاملات ان سے مس ہینڈل ہوئے وہ الگ معاملہ, لہذا حدیث ہر صحابی کی قبول ہوگی. بالکل کلیئر کٹ یہ مسئلہ ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت زیادہ دکھ ہوا جب انجینئر صاحب نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے غلط زبان استعمال کی. والعیاذ باللہ تعالی. صحابہ کرام علیہم رضوان کا تعارف ہی آ کے اس امت کو ہم نے کروایا. تم لوگوں نے تو ایک ماموں کی تعریف اور اس کے نام کے اوپر جلسے کر کے اور نعرہ لگاتے تھے حق چار یار کا, اور اندر بات ہوتی تھی سیاست معاویہ زندہ باد کی. فراڈ مچا کے رکھا. اور جو اسلام کے اصلی مجاہد تھے عمار ابن یاسر, ابو ذر غفاری, ان لوگوں کا تعارف ہم نے آگے کروایا. لوگوں کو ہمیں تانا دیتے ہو. صحابہ کرام کہنا چھوڑو بھائی, 3 بندے ہیں, ٹھیک ہے وہ صحابی ہیں, ہم انہیں رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں, صحابہ بھی مانتے ہیں, ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, آمین. لیکن 3 بندوں کے پیچھے آپ 1 لاکھ صحابہ کرام
کہ جن کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ان کے بارے میں ہم پہ بلیم لگاتے ہو کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں بولتے ہیں. صحابہ کرام کا مشن تو ہم لے کے چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے. تم تو مامو پارٹی ہو. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اور وہ کہتے ہیں خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصاً نہیں بھائی، صرف یہی مسئلہ ہے. یا ان کے ساتھ دو بندے اور ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی سارے صحابہ کرام. اور ان کے ساتھ بھی ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ حق چار یار کا نعرہ لگانا ہے. حق چار یار کے نعرے کے بعد سیاست معاویہ زندہ باد کہاں سے آ گیا؟ تم نے تو خود مانا ہے کہ 4 یار لے کے چلنے ہیں خلافت راشدہ. اپنی بات سے پھر رہے ہو. اور حق چار یار کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے پہ ہم حق چار یار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، نہ کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے. اور تماشا ان کا دیکھیں، ان سے پوچھیں پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی منکرین زکوٰۃ، مرتد، مسلمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں رومنز اور پرشینز کافر، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تیسرے خلیفہ راشد کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی، خارجی لفظ بالکل غلط بولتے ہیں، خارجی تو حضرت علی کے مخالفین تھے، بلوائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہاں تک بات نہ رکھیں، جو پوری بات ہے وہ بتائیں. صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، جو حدیثیں بخاری مسلم میں آئی ہیں حضرت علی کے مخالفین کے بارے میں اور جنگ جمل، صفین اور نہروان کے بارے میں پروفیسیز آئی ہیں، وہ بتائیں عوام کو. بنو امیہ اور بنو عباس کی لکھوائی بھی جھوٹی تاریخ نہیں، بخاری اور مسلم میں جو صحیح بات آئی ہے، شہادت عثمان کے اصلی اسباب جو آئے ہیں وہ بتاؤ. تم نے ایک فرضی کریکٹر گھڑا عبداللہ ابن سبا کا، جس کا حضرت عثمان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ تو آیا تھا حضرت علی کے دور کے اندر، اور کہا جی یہودی سازش. وہ ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب بھی دیوبندیوں کے ہتھے چڑھ کے تو اس قسم کی افسانوی باتیں کر کے چلے گئے، ان کی فیلڈ ہی نہیں تھی.